جی ناظرین، آپ کی خدمت میں تھامس مسیح کا سلام پروگرام سوال آپ کا میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ متی کی انجیل کا اپولوجیٹک سروے میں ہم متی 5 باب کی 17ویں آیت تک پہنچے، اور پاسٹر ضیاء المسیح آج پھر سے ہمارے درمیان میں ہیں۔ سوال آپ کا، جواب بائبل کا، بائبل کے خدا کا اور خدا کے خادم ضیاء المسیح صاحب کا۔ آج سب خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کرسچن اپولوجسٹ ہیں اور کرسچن ڈیبیٹر ہیں اور ایک بائبل ٹیچر ہیں۔ جی تھامس، تھینک یو ویری مچ۔ آج پھر ہمیں موقع ملا کہ ہم اس موضوع کو مزید آگے لے کر چلیں، جو متی کی انجیل 5 باب اس کی 17 آیت سے ماخوذ کیا جا رہا ہے۔ تو ہم دیکھ رہے تھے کہ مسیح یسوع کے جو شاگرد تھے اور پولس رسول، مسیح یسوع خود، وہ سب اس بات پر متفق تھے کہ جو موسمی شرعی رسومات ہیں وہ اب ہم پر اس طرح سے لاگو نہیں رہے، اور بلکہ ان کو سختی سے بھی ڈانٹا گیا ہے کہ جو لوگ دوبارہ سے ان کو کرنا چاہتے ہیں وہ دراصل تمہاری آزادی کو غلامی میں بدلنا چاہتے ہیں، اور یہ بھی لکھا ہے کہ اگر تم وہ کرنا چاہتے ہو تو کرتے رہو، تمہیں اس کا فائدہ بھی نہیں ہونے والا۔ غلطیوں کے خط میں ہم نے دیکھا کہ لکھا کہ بلکہ میں ہر ایک ختنہ کرانے والے شخص سے پھر گواہی دیتا ہوں کہ اسے تمام شریعت پر بھی عمل کرنا فرض ہے، اور آگے پیچھے لکھا ہے کہ اگر تم ختنہ کراؤ گے تو مسیح سے تمہیں کچھ فائدہ نہیں، کہ بھی فائدہ بھی نہیں ہونے والا آپ کو، اور اس کا تمہیں اس کو آپ دوبارہ غلامی میں بھی آپ جا رہے ہیں، انہی باتوں کو آپ اپنا رہے ہیں جن سے آپ کو آزاد کیا رسمی شریعت سے، اور جو جسمانی آپ کے حالت ہے، جسمانی حالت پر موقوف تھی باتیں، کہ آپ وہ ان سب کو سے آپ کو آزاد کیا گیا۔ بالکل پادری صاحب، آپ بارہا ایک جملہ استعمال کر رہے ہیں، اس طرح سے کیا مراد ہے کہ اس طرح سے اب ہم پہ ہم اس کے متحد نہیں، ہم پہ لاگو نہیں ہوتی، اس طرح سے کیا مراد ہے؟ اس طرح سے مراد ہے کہ جس طرح سے جو بنی اسرائیل پر وہ تھے اور وہ ان کی پاسداری کیا کرتے تھے، فرض کریں ان پر نہ صرف یہ تھا، ان پر یہ بھی تھا کہ آپ اپنے بالوں کی بناوٹ پہ خاص ان پہ احکامات تھے کہ آپ نے اپنے بالوں کی جو ان کو زلفیں کہتے ہیں یہاں پر، وہ آپ نے لمبی رکھنی ہیں، ان کو چھیڑنا نہیں ہے، آپ نے داڑھی کے کونے ترشوانے نہیں ہیں، تو آپ نے اپنے کپڑوں کے کس طرح سے پہنے، وہ ساری باتیں تھیں ایک پورا اس طرح سے۔ تو اس طرح سے مقصد میرے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ ہم پر اس طرح سے لاگو وہ نہیں ہیں، بلکہ وہ اب موقوف ہو گئی ہیں وہ باتیں، اور اب آپ نئے عہد میں داخل ہو گئے ہیں، اور اب ایک نیا عہد، نئی شریعت، جس کو پولس رسول جو ہے وہ مسیح کی شریعت کہہ رہا ہے۔ غلطیوں اگر آپ 6 باب اس کی 2 آیت میں میرے ساتھ تلاوت کریں تو وہاں پر لکھا ہے تم ایک دوسرے کا بار اٹھاؤ اور یوں مسیح کی شریعت کو پورا کرو۔ مسیح کی شریعت، اب یہ دیکھیں یہاں پر ایک نیا آپ نے ایک لفظ سنا ہے کہ مسیح کی شریعت، تو کیا وہ کہہ رہا ہے کہ تم ایک دوسرے کا بار اٹھاؤ، یعنی کہ ایک دوسرے کا خیال رکھو، ایک دوسرے سے محبت رکھو اور مسیح کی شریعت کو پورا کرو۔ اب سے آپ کو مسیح کی شریعت کو پورا کرنا ہے، نئے عہد کی باتوں کو آپ نے پورا کرنا ہے، اور وہ باتیں اب آپ پر اس طرح سے قائم لاگو نہیں ہیں جس طرح سے وہ پہلے تھیں۔ پاس صاحب، تم ایک دوسرے کا بار اٹھاؤ اور مسیح کی شریعت، کیا یہ کوئی الگ سے شریعت تھی کہ ایک نئی شریعت تھی؟ اصل میں شریعت کے لفظی معنی احکامات کے ہیں، احکامات کے ہیں، اسی لیے جب بات کی جاتی ہے کہ شریعت، وہ سب دوسروں کو کہتے ہیں وہ دیکھیں جی شریعت ہی انہوں نے ٹال دی، شریعت ٹال گئی، شریعت کو جی یہ کہہ رہے ہیں، شریعت کو جی۔ اب شریعت میں احکامات تھے، اور ان احکامات کی بھی کیٹاگریز تھیں کہ وہ ان کو تقسیم کیا گیا تھا ان کے مطابق، کہ کچھ رسمی تھیں، کچھ اخلاقی تھیں، اور پھر کچھ عدالتی تھیں، تو ان کو بھی تقسیم کیا گیا تھا۔ تو لہٰذا جب کہا جاتا ہے مسیح کی شریعت، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس طرح سے جیسے تم کچھ باتوں کی پاسداری کرتے تھے، اب اسی طرح کی یہاں پر کچھ باتوں کی پاسداری آپ نے کرنی ہے، لیکن حقیقی معنوں میں، کیونکہ وہ تربیتی رسومات تھیں، اب آپ کو حقیقی جو ہے اس میں لایا جا رہا ہے، کہ حقیقت کی طرف آپ کو لے کے آیا جا رہا ہے۔ تو اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ تم ایک دوسرے کا بار اٹھاؤ۔ بار اٹھاؤ کا مطلب ہے کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، کیونکہ مسیح کی شریعت کیا تھی، اس پر ہم
باقاعدہ سے بات کر لیں گے کہ مسیح کی شریعت کیا تھی اور مسیح کی شریعت کے بارے میں، لیکن فی الحال ہم ان حوالوں کی طرف چلتے ہیں جو ہم کمپلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو غلطیوں کے خط کو ہم نے کافی حد تک دیکھ لیا ہے، اب ہم تھیموتھیوس کی طرف آتے ہیں۔ پہلا تھیموتھیوس پہلا باب 6 سے 7 آئے، یہاں پر کافی سخت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ان لوگوں کے لیے جو موسوی شرعی رسومات کو ان دوبارہ سے لاگو کرنا چاہتے ہیں۔ سنیے لکھا ہے پہلا تھیموتھیوس پہلا باب 6 سے 7 ہے، لکھا ہے بعض شخص بےہودہ بکواس کی طرف متوجہ ہو گئے اور شریعت کے معلم بننا چاہتے ہیں، حالانکہ جو باتیں کہتے ہیں اور جن کا یقینی طور پر دعویٰ کرتے ہیں ان کو سمجھتے بھی نہیں۔ اب دیکھیں آپ کو ایسے لوگ آج بھی نظر آ رہے ہوں گے، ہاں جی، بہت سے ایسے لوگ جو بالکل بےہودہ باتیں کر رہے ہیں کہ وہ بجائے یہ کہ وہ اس بات کو سمجھیں کہ کس طرح سے موسوی تربیتی جو رسمی شریعت ہے وہ اب ہم پر لاگو نہیں رہے، بلکہ وہ لوگوں کو اس بات سے بڑے رومانٹک انداز میں کہہ رہے ہیں بھئی یہ تو خدا کو ہی چھوڑنا ہو گیا، دیکھیں یہ خدا نے کہا ہے، اور یہ نہیں بتا رہے کہ اسی خدا نے اب یہ کہا ہے۔ ٹھیک ہے اس خدا نے 1990 میں کچھ کہا تھا، اسی خدا نے 1917 میں بھی کچھ کہا ہے، تو کیا جب اس وقت آپ کے باپ دادا نے بات سنی تھی تو کیا آج آپ اس خدا کی بات کو نہیں سنیں گے؟ آپ کے دور کی باتیں جو تھیں اور جو اب آپ کے دور کی باتیں جو آپ کے باپ دادا کے دور کی باتیں ایک ہی خدا کی طرف سے جبکہ بائبل میں لکھا ہے کہ خدا لا تبدیل ہے، تو کیا خدا پہلے کچھ احکام دیتا ہے پھر کچھ احکام دیتا ہے؟ کیا پہلے احکام کمزور تھے کہ دوسرے احکام دیے گئے؟ یہ کنٹینیوٹی ہے، ایک بات کی ایک کنٹینیوٹی ہے۔ میں نے آپ کو بار بار مثال دی ہے کہ فرض کریں آپ ہائی وے پہ ہیں، ایک اور مثال آپ کو دے دیں، فرض کریں آپ موٹر وے پہ ہیں، اب موٹر وے کے قانون آپ پر سارے لاگو ہو رہے ہیں، وہ بھی پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے ہیں، اب آپ جی ٹی روڈ پہ آ گئے ہیں اتر کے، اب آپ بھی قوانین آپ پر لاگو ہو رہے ہیں لیکن وہ فرق نوعیت کے ہیں۔ اب جی ٹی روڈ سے بھی اتر کے آپ ایک ریگولر روڈ پر آ گئے ہیں، اب بھی کچھ قانون ہیں آپ پر، اور اب آپ بالکل اپنے ٹاؤن کی طرف آنے لگے ہیں، اب آپ پر بالکل قوانین آپ پہ وہ لاگو نہیں ہیں، بہت سے ہٹ گئے ہیں۔ یعنی کہ ایک ہی حکومت آپ کو خاص احکامات دے رہی ہے، خاص وقت میں وہ ختم ہو رہے ہیں، خاص وقت میں وہ لاگو ہو رہے ہیں۔ کیا خدا اور اس انسانی دنیا کو کی اگزامپل دیکھ کر سمجھانا غیر منطقی نہیں ہے کہ خدا جو خالق اور مالک ہے فیوچر کا وہ بھی جانتا ہے، تو اس نے جو احکام دیا بعد میں آ کے اس احکام کو خود اس احکام سے منع کر رہے ہیں، دوسرا احکام دے رہا ہے؟ نہیں، وہ کنٹینیوٹی ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دوسرا احکام آپ اس کو سمجھ رہے ہیں۔ احکام تو یہ ہو نا کہ اگر خدا نے کہا کہ قتل نہ کرنا اور اب آ کر وہی خدا کرے اب قتل کر لو، یہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ کچھ الٹ گیا، ٹھیک ہے نا۔ اب اس نے کہا کہ تو زنا نہ کرنا، لیکن وہ کہ اب زنا کر لو، یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ کچھ قوانین آپ کو دیے گئے جو خاص مدت تک تھے، جو خاص جگہ پر تھے۔ میں نے اسی لیے آپ کو ہائی وے کی مثال دی ہے، اور آپ پولس رسول کو دیکھیں کہ اس نے بچے کی مثال دی ہے۔ اس نے کہا جس طرح بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو اپنے ہی غلاموں کے وہ تابع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ ایکچولی وہ اس کے غلام ہوتے ہیں، وہ اس کے ماں باپ ان کو پے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اسے نہیں پتا، وہ ان کی تابع داری میں ہوتا ہے، لیکن جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو وہی ان کا مالک ہوتا ہے۔ اب یہ جسمانی مثال ہے، تو لہٰذا آپ اس کو اس طرح سے بھی ان باتوں کو نہیں لینا چاہیے کہ آپ بلا وجہ اس کو اس بات میں پڑ جائیں کہ دیکھیں یہ آپ نے جسمانی مثال دے دی۔ خدا اس زمین کو سمجھتا ہے اور وہ اس کا تعلق اس زمین کو اپنی بادشاہت بنانے سے ساری باتیں جڑی ہوئی ہیں، لہٰذا ہمیں اسی زمین کی ہی مثالوں سے سمجھتے ہیں اپنی باتوں کو۔ میں آپ کو اگر آپ کسی درزی سے بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے جب تک یہ نہیں بتائیں گے بھائی جس طرح آپ کپڑا کاٹتے ہیں اسی طرح ہم یہ کرتے ہیں، تو وہ فوراً سمجھ جائے گا، لیکن اگر آپ اسے اپنی زبان میں سمجھاتے جائیں وہ نہیں سمجھے۔ بالکل ایسی، بالکل ایسی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب خدا انسانوں سے بات کرتا ہے تو بہت دفعہ خدا انسانوں کی طرح ان سے بات کرتا ہے کہ وہ سمجھ سکیں۔ بالکل ایگزامپل دیتے ہیں کہ جیسے مرغی
اور اسی طرح کی ایگزامپلز ہمیں اور بھی ملتی ہے. خدا نے جب کہا کہ جس طرح مرغی اپنے بڑا اچھا آپ نے یہ کوٹ کیا ہے کہ وہ اس نے کہا کہ بعض لوگوں سمجھتے ہیں کہ جی یہاں پر خدا کے لیے جو ہے وہ مرغی کہہ دیا گیا خدا کو. تو خدا نے مثال کے طور پر کہا ہے کہ جس طرح، کیونکہ تم روز دیکھتے ہو تو تم اسی کی مثال دیکھ لو کہ کیا یہ تو کیا میں، جس طرح چڑیا کو میں روز کھانا دیتا ہوں تو کیا تمہاری اہمیت ان سے بڑھ کر نہیں. جیسے آپ جناب مسیح کے لیے بھی برا اور شیر ببر اس طرح کے مثالیں دی گئی تو ان میں سے ان کی وہ ایٹریبیوٹ لیے گئے. تو لہٰذا یہاں پہ لکھا ہے کہ بعض ایسے لوگ ہیں جو اس شریعت کے معاملے میں معلم بننا چاہ رہے ہیں، اور وہ معلم کیا بنیں گے بلکہ بےہودہ بکواس وہ کر رہے ہیں. بہت سخت لفظ ہیں یہ. اور لکھا کہ اور شریعت کے معلم بننا چاہتے ہیں، بالکل، حالانکہ جو باتیں کہتے ہیں اور جن کا یقینی طور پر دعویٰ کرتے ہیں ان کو یعنی کہ انہیں سمجھ بھی نہیں ہے کہ بھئی یہ کچھ بدل گیا ہے یا کیسے بدلا ہے، یا اس بدلنے کا مطلب کنٹینیوٹی ہے، اس کا مطلب ایک نیکسٹ سٹیپ پہ جانا ہے. اس سے بدلنا نہیں کہتے، اسے ترقی کرنا کہتے ہیں، یا اس کو وہ پروگریس کہتے ہیں، اس کو پروسیڈ ہونا کہتے ہیں. یعنی کہ وہ اس بات کو سمجھ نہیں رہے، آپ اسی بات پہ اٹک رہے. ہمیں شروع میں کہا یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ تو زنا نہ کرنا. پھر یہ کہا گیا کہ آپ اگر کسی کو بری نیت سے دیکھیں بھی تو آپ اپنے دل میں اس سے زنا کر بیٹھے. اب دیکھیں نا، اب مسیح یسوع نے آ کے اس کو مزید یہ کر دیا کہ جو آپ پروگرام بناتے ہیں زنا کرنے کا، زنا کرنے سے پہلے آپ پروگرام بناتے ہیں. جس بندے کے ساتھ آپ زنا کرنا چاہتے ہیں، جس بندی کے ساتھ آپ ایسا سوچ رہے ہیں، اس کا پورا آپ جو ہے اس کی آمد و رفت کا سارا جائزہ لیتے ہیں. تو یہ آپ جو کر رہے ہیں تو وہیں سے تو گناہ کی ابتدا آپ کرتے ہیں. ایسی ہے، بالکل ایسی ہے. یعنی مسیح یسوع آپ کو اس حقیقت کی طرف لے گئے ہیں کہ جہاں سے آپ نے یہ کرنا ہے وہیں سے اپنے آپ کو روکیں. جہاں سے آپ کے سر پر چڑیا نے پہلا تنکا رکھا وہیں سے اسے روکیں. بہتر ہے. اس سے پہلے کیا ہوگا، اچھا جب گھونسلہ بنا لے گی تو اسے انڈے نہیں دینے دینے. گھونسلہ چلو بنا لے لیکن انڈے نہیں دینے. تو مطلب یہ زیادتی ہوگی. بالکل ایسی. پہلے تنکے پر اسے روکیں کہ بھئی یہاں نہ بناؤ، یہ میرا سر ہے. بالکل. تو اسی طرح مسیح یسوع نے کہا کہ یہاں تک یہ بات کی. تو یہاں پر بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ جو معلم آج کل بننا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ بڑا خوبصورت یہاں بیان کیا گیا ہے پہلا تھیموتھیوس 1-6 میں کہ وہ بالکل بےہودہ بکواس کر رہے ہیں اور شریعت کے معلم بن رہے ہیں، اور انہیں خود پتہ نہیں کہ شریعت کیا ہے، اور کبھی اپنے آپ کو یہودی کہہ رہے ہیں، کبھی کچھ کہہ رہے ہیں. تو وہ خدا ان سے راضی نہیں. اور آگے اگر ہم چلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان باتوں کو مزید کیا جو ہے ہمارے پاس ریفرنسز ہیں کہ ہم اس بات کو مزید بڑھا سکیں. تو فلپیوں 3 باب اس کی 9 آیت میں پڑھتا ہوں. فلپیوں 3 باب اس کی 9 آیت. نہ اپنی اس راست بازی کے ساتھ جو شریعت کی طرف سے ہے، بلکہ اس راست بازی کے ساتھ جو مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے ہے، خدا کی طرف سے ایمان پر ملتی ہے. یعنی پولس رسول کہہ رہے ہیں کہ اپنی شریعت کے اعمال، رسموں پر عمل کرنے سے حاصل ہونے والی شریعت کی جو راست بازی ہے وہ مسیح کی راست بازی کے برابر نہیں ہے. اب حقیقی باتوں کی طرف آئیں. جیسا کہ آپ نے کہا کہ پہلے زنا تھا، لیکن بعد میں مسیح نے اس کو مزید آپ کو حقیقت کی طرف وہاں پہ لے کے آ گئے کہ جہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے، جہاں سے آپ دیکھیں نا، قتل نہ کر، ٹھیک ہے، لیکن آخر بندہ قتل کیسے کرتا ہے؟ پہلے ارادہ بناتا ہے. پہلے کوئی اسے کہتا ہے کہ یہ کافر ہیں، ان کا مارنا جائز ہے، ان کو مارو گے تو جنت ملے گی. اس کا ذہن بنایا جاتا ہے پہلے. بالکل. اور پہلے اسے کہا جاتا ہے یہ احمق ہے، یہ بیوقوف ہے، ان کو عقل نہیں ہے، یہ کافر ہیں. پہلا سٹیپ تو یہی ہوتا ہے. پھر اچھا تو یہ کافر ہیں، یہ احمق ہے، یہ بیوقوف ہے، پھر آگے ان کا قتل، اور پھر بندہ اس کا قتل کرتا ہے. تو اس لیے پہلے سٹیپ پہ ہی روک دیا گیا. تو کہا گیا کہ تو کسی کو بیوقوف بھی نہ کہنا. وہیں سے روک دیا، کسی کو احمق بھی نہ کہنا. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ان باتوں کو مزید جو ہے وہ اسٹرینتھن دی جا رہی ہے. اب یہ وہ کہہ رہا ہے کہ جو وہ راست بازی تھی اس سے زیادہ، میں نے آپ کو متی کی انجیل میں ابھی پہلے پڑھ کر سنایا کہ مسیح یسوع نے متی 5 باب اور اس کی 20 آیت میں کہا کہ
کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہاری راست بازی فقیوں اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہ ہوگی، ان سے زیادہ راست بازی مجھے نظر آنی چاہیے۔ پادری صاحب، یہ فقیوں اور فریسیوں کو معیار کیوں بنایا گیا کہ راستہ بازی ان سے بڑھ کے ہونی چاہیے؟ کیا وجہ تھی؟ ظاہر ہے وہی تو آپ کی پچھلی کلاس تھی، تو آپ کو معیار تو یہی بنانا ہے نا کہ وہ پہلے وہ احکامات تھے، وہ ایک احکامات پر عمل کر کے راست بازی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ اس میں ناکام تھے۔ اب مسیح کی شریعت کو آپ پورا کرو اور ان سے آپ کو اسی کے ساتھ، اور کس کی مثال دے سکتے ہیں؟ ظاہر انہی کے ساتھ آپ کو، ان کی راست بازی کے ساتھ آپ کو آگے مثال دینی ہے کہ آپ ان سے نیکسٹ سٹیپ پر آپ آئے ہیں، اب ان کے نیکسٹ سٹیپ، اور وہ ساری چیزیں آپ کو مسیح تک لانے کا باعث، اسی لیے لکھا ہے نا کہ ان کی راست بازی سے بڑھ کر میں چاہتا ہوں کہ اس سے بھی بڑھ کر کرو۔ یہ کہیں نہیں لکھا کہ ان کی راست بازی جو تھی نا وہ ٹھیک نہیں تھی، لکھا ہے کہ ان کی راست بازی سے بڑھ کر اب اگلے سٹیپ پہ تمہیں لا رہا ہوں، اگلے گیئر میں آپ آ رہے ہیں، یہاں پر آپ کی سپیڈ فرق ہوئے گی۔ تو آپ ان باتوں کو کنٹینیوٹی سمجھیں، نہ کچھ چھوڑا جا رہا ہے نہ کچھ مٹایا جا رہا ہے، بلکہ کنٹینیوٹی اس کی ہے کہ اس کی وہ عمل جاری ہے، بالکل بالکل عمل جاری ہے۔ لہٰذا آپ اس کو اس طرح سے نہیں سمجھیں کہ بھی کچھ چھوڑا جا رہا ہے کچھ توڑا جا رہا ہے، بلکہ یہ بات کی جا رہی ہے۔ لہٰذا آپ نے دیکھا کہ ہم کس طرح سے آگے افسیوں میں چلتے ہیں۔ افسیوں 2 باب اس کی 15 ہے، افسیوں 2 باب اس کی 15 ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے جسم کے ذریعہ سے دشمنی، یعنی وہ شریعت جس کے حکم ضابطوں کے طور پر تھے، موقوف کر دی۔ اب دیکھیں یہاں پر لکھا ہے کہ چنانچہ اس نے اپنے جسم کے ذریعہ سے، یعنی کہ اپنے جسم پر جب کفارے کی موت گوارا کی، صلیبی موت، کفارے کی موت گوارا کی، اور اس پر جا کر کہا کہ اب پورا ہوا ہے، کچھ پورا ہو رہا تھا جسے پورا کر دیا گیا، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اب میری شریعت، مسیح کی شریعت، محبت کی شریعت، اب وہ چلے گی، اب اس کی بات ہوگی۔ اب جو اس یہاں تک پہنچانے کے لیے جو رسمیں تھیں، فصح کی قربانی کی رسم تھی، برے کی قربانی کی رسمیں تھیں، وہ اب یہاں پر آ کر موقوف ہو گئیں، اور تمہیں اصل چیز دکھا دی گئی ہے کہ تمہیں یہ کیوں سکھایا جا رہا تھا، آخر کیوں خدا چاہتا تھا کہ یہ بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ جی ہم اپنے بچوں کو بھی تو معاف کر دیتے ہیں، کہ ہم ہر دفعہ اپنے بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ بھی نہیں اس کو یہ پلنٹی بھرے گا تو پھر معاف کرنا۔ پاس صاحب، آپ نے لفظ لیا محبت کی شریعت، تو اکثر سوال اٹھایا جاتا ہے کیا جو موسوی شریعت تھی اس میں محبت کا درج نہیں تھا؟ نہیں، دیکھیں وہ ایک اپنی جگہ پر وہ ساری بات تھی، لیکن ان ساری باتوں میں محبت جو تھی وہ محبت ہی تھی۔ دیکھیں نا، فرض کریں اپنے پڑوسی سے اپنی محبت کر، پڑوسی کا نقصان نہ کر، بیل اس کے ادھر نہ چلا جائے، تو نے اگر کوئی بندہ مر جائے یہ کرنا، اس کا سارا خیال تھا کہ معاشرے کا خیال رکھو، ایک دوسرے کا خیال رکھو۔ تو اب لکھا ہے کہ جس نے محبت کی اس نے گویا ساری شریعت پر عمل کیا۔ جب یہ جس نے اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھی، گویا اس نے ساری شریعت پر عمل کر لیا۔ تو محبت کو وسیع معنوں میں پیکج کے طور پر آپ کو بیان کر دیا گیا کہ محبت میں سب کچھ ہی آ گیا۔ فرض کریں میں آپ سے دعویٰ کرتا ہوں کہ جی میں آپ کو اپنی مانند پیار کرتا ہوں کیونکہ آپ میرے پڑوسی ہیں، تو جب میں آپ سے پیار کرتا ہوں تو میں یہ نہیں چاہوں گا کہ آپ کی بیوی پر بری نظر رکھوں، میں یہ نہیں چاہوں گا کہ آپ کے قیمتی چیزوں پر، آپ کی کار پر بری نظر رکھوں، آپ کے روپے پیسے کو میں بری نظر رکھوں، آپ کے گھر چوری کروانے کی کوشش کروں، مطلب سارے احکامات آ رہے ہیں۔ میں یہ بھی نہیں چاہوں گا آپ کا خون ہو جائے یا کر دیا جائے یا کروا دیا جائے، احکامات سارے بیچ میں آ رہے ہیں محبت میں۔ صحیح۔ تو اس لیے آگے بائبل میں اس بات کو کہا گیا ہے کہ مسیح کی شریعت جو ہے وہ محبت کی شریعت ہے، اور جس نے محبت کی اس نے گویا ساری شریعت پر عمل کیا۔ تو اس کو کوزے میں دراصل بند کر دیا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی کچھ ایسی رسوماتی باتیں بھی جڑی ہوئی تھیں۔ آج کل بھی دیکھیں یہ ساری اخلاقی باتیں آج بھی قائم ہیں تھامس صاحب، یہ آج بھی قائم ہے۔
وہ جو رسوماتی باتیں ہیں کہ تم بال اس طرح سے رکھنا، کپڑے اس طرح سے پہننا، تم مکان اس طرح سے بنانا، تم یہ چیز یہاں کھانا، یہ وہاں کھانا، یہ وہاں نہ کھانا، یہ یہاں کھانا، یہ جو کچھ خاص باتیں تھیں وہی جو ہے مسیحی نہیں کرتے ہیں. اور کچھ جسمانی حالت جو تھی، جسمانی حالت چاہے ظاہری ہو چاہے پوشیدہ ہو، جیسے ختنہ پوشیدہ حالت ہے اور بال آپ کے جو ہیئر سٹائل ہے وہ ظاہری حالت ہے، تو دونوں سے آپ کو آزاد کر دیا گیا. کہاں پہ لے کے آگے بات؟ دل میں کہ دل ہی اگر صاف نہیں ہے تو یونیفارم کا فائدہ نہیں ہے. اب فرض کریں فوجی بننا مشکل ہے یا فوجی کا یونیفارم پہننا مشکل ہے؟ فوجی بننا مشکل ہے، کیونکہ اگر آپ سادہ کپڑوں میں بھی ہیں لیکن ہیں آپ فوجی اور ہیں آپ کمانڈو تو یہ اہم ہے. لیکن اگر آپ کو کمانڈو کی وردی مل گئی ہے کہیں سے اور آپ پہن کے پھر رہے ہیں تو پھر کوئی بھی دھوکہ کھا جائے گا. لہٰذا یہ وردی سسٹم جو ہے، وردی سسٹم یہ مسیح یسوع نے آ کے ختم کیا کہ وردی بند اور جو بندہ ہے وہ نظر آئے، وہ اس کے اندر نظر آنا چاہیے. آج آپ کو دیکھا ہوگا مسیحیت میں خاص طور پر پینتیکوسٹل میڈیا میں کہ وہ کسی کی فائلیں نہیں چیک کرتے کہ دکھائیں کون کون سی ڈگریاں آپ کے پاس. ٹھیک، وہ کہتے ہیں کہ جناب محترم کو سٹیج پر لایا جائے اور ظاہر ہوگا کہ یہ خدا کے کتنے بڑے عظیم خادم ہیں. بالکل، یعنی کہ معیار جو ہے وہ کوئی فرق کر دیے گئے ہیں، ظاہری لک کو بند کر دیا گیا. اور یہی چاہتا تھا خدا اور مسیح یسوع بھی یہی چاہتے تھے. ایک حوالہ میں اور کوٹ کرنا چاہتا ہوں، ٹائم بھی ہمارے پاس تھوڑا رہ رہا ہے. عبرانیوں 7 باب اس کی 11. پس اگر بنی لاوی کی کہانت سے کاملیت حاصل ہوتی کیونکہ اسی کی متحدی میں امت کو شریعت ملی تھی، تو پھر کیا حاجت تھی کہ دوسرا کاہن مل کے صدق کے طور پر پیدا ہو اور ہارون کے طریقے کا گنا جائے. اور جب کہانت بدل گئی تو شریعت کا بھی بدلنا ضرور ہے. پھر آگے 21ویں آیت میں لکھا ہے تو اب تک کاہن ہے اور اس کی کہانت لازوال ہے. اب دیکھیں مسیح یسوع جو تھے وہ یہودا کے قبیلے میں سے تھے، جی بالکل، اور وہ لاوی قبیلے میں بھی نہیں تھے. تو اب وہ ان کو سردار کاہن کے طور پر جب بپتسمے کی رسم ادا کی گئی اور بطور سردار کاہن انہیں غسل بھی دیا گیا اور پھر خدائے روح القدس کے ساتھ انہیں مسح بھی کیا گیا اور بالکل تمام وہ رسومات پوری گئی جو ایک کاہن کو کاہن بنانے کے وقت کی جاتی ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بعد سے وہ ہمارے سردار کاہن کے طور پر اپنا ہی خون لے کر ایک ہی دفعہ، جب پہلے کاہن ہر دفعہ جاتے تھے ان کا قبیلہ بھی فرق ہوتا تھا، وہ لاوی خاندان سے ہوتے تھے، آپ یہودا کے قبیلے سے آئے اور آپ کو سردار کاہن جو ہے خدا نے ڈکلیئر کیا کہ یہ. تو اب جب کہانت بدل گئی تو پھر شریعت بھی وہ باتیں بھی بدل گئیں. وہ کہتا پھر آپ اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے؟ بس اب اس کی وضاحت چاہتا ہوں کہ کہانت بدلنا اور شریعت بدلنا، کہانت کس طرح سے بدلی گئی اور شریعت کس طرح سے بدلی گئی، اس کو تھوڑا ایکسپلین کیجیے. دیکھیں ابھی تک ہم یہی تو بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے بدل گئی. یہاں پر ایک اور نقطے کی طرف پولس رسول جو ہیں وہ بات کر رہے ہیں کہ کہانت جو ہے بنی لاوی میں سے ہوا کرتی تھی، لیکن آپ یہودا کے قبیلہ میں سے مسیح یسوع آئے. تو جب یہ یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے تو جب نیا کاہن آ گیا ہے ہمارے پاس تو کیا نئے قوانین نہیں آئیں گے؟ کیا اس کی مسیح کی شریعت نہیں آئے گی؟ کیونکہ وہ لفظ شریعت کے ساتھ مانوس تھے، شریعت کے ساتھ. تو اس کا مطلب احکامات، نئے احکامات اور نئی باتیں. اب رسمیں نہیں حقیقت، اب رسمیں نہیں حقیقت. اب آپ کو ظاہری صورت میں یہ نہیں دکھانا کہ میں نے چونکہ صاف جبہ پہنا ہے اس لیے کا مطلب ہے کہ میں پاک صاف ہوں. اس کا مطلب اب ہم مسیح میں تمام کاہن ہیں. ہاں، شاہی کائنوں کا فرقہ ہے، اسی لیے کہا گیا نا کہ ہم تم مسیح کائنوں کا. اور لکھا ہے کہ ایک اور دوسرا کائن مل کے صدق کے طور پر پیدا ہوا ہے. تو لہٰذا یہ بات ہمیں یہاں تک ہم پہنچے ہیں کہ وہ پولس رسول یہاں دلیل کے طور پر یہ بات کر رہے ہیں، دلیل کے طور پر کہ بھئی اگر آپ نہیں سمجھ رہے، ابھی بھی نہیں سمجھ رہے کہ یہ شریعت اور پھر وہی باتیں کہ نہیں ہم نے وہ رسمیں کرنی ہیں، ہم نے عیدیں منانی ہیں، ہم نے پھر سے وہی کرنا. تو وہ اس بات سے کہہ رہا ہے کہ اب ایک نئے کائن ہمیں دیا گیا اور وہ اب تک رہنے والا کائن ہے اور وہ اپنا ہی خون لے کر ایک ہی بار حقیقی مکان میں چلا گیا ہے اور وہ ہے آسمان میں. تو لہٰذا اب
وہ رسمی باتیں بھی باقی نہیں رہیں۔ بس اب اکثر جو مسیانک ہیں یا ہیبرو روٹس ہیں کے ماننے والے اور پیروکار ہیں نا، وہ عبرانیوں کی خط کا انکار ہی کر دیتے ہیں اسی بات سے، انہی آیات سے وہ کہتے ہیں کہ یہ الہامی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ ایک نئی اپروچ ہے کہ جو آپ بات آپ کو سوٹ ہی نہیں کر رہی آپ اس کا، ہم انہیں کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ جیوش ہم ان کو بڑی عزت کرتے ہیں، ان کے لیے ان کے لیے برکت کی دعا چاہتے ہیں، کیونکہ مسیح یسوع نے ہمیں محبت کے بارے میں محبت بالکل ایسی ہے، اور وہ سارے نئے عہد نامے کا اعتراض کرتے ہیں۔ ایسی ہے۔ ہمارے مسلمان دوست جو ہمارے ارد گرد 98% رہتے ہیں، وہ مانتے ہوئے بھی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ہم مانتے تو ہیں لیکن اب نہیں مانتے، پہلے ٹھیک تھی اب ٹھیک نہیں ہے، ہم ان سے بھی پیار کرتے ہیں۔ تو اگر ہیبری روٹ یا جو آپ کہہ رہے ہیں مسینک جیوز یا تو وہ اگر انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہم بیچ میں سے ایک خط نہیں مانتے تو ہم انہیں بھی ان کے لیے بھی برکت کی دعا چاہتے ہیں۔ لیکن اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جہاں اس بات کی وضاحت پولس رسول کر رہے ہیں وہ اس خط کو ہی انکاری ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی نے سیکھنا ہے کہ کس طرح سے موسیقی تربیتی رسمی شریعت اب ہم پر لاگو نہیں رہی تو اسے عبرانیوں کا خط پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس کا انہوں نے انکار کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ خط ان کو ان کی تعلیمات کو قائم کرنے میں رکاوٹ ہے، اور جو سیکھنا چاہتے ہیں انہیں یہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ بالکل، اور ناظرین کے لیے بھی یہی ہے کہ آپ عبرانیوں کا پورا خط پڑھیں، آپ کو پتہ چلے کہ کس طور سے جو موسوی تربیتی اور رسمی شرعی احکامات تھے وہ اب ہم مسیحیوں پر لاگو نہیں ہیں، عیدیں ہم پر لاگو نہیں ہیں، وہ اپنی اصل تک پہنچ چکی ہیں۔ تو اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو پورا عبرانیوں پورا غلطیوں کا خط آپ کو پڑھنا چاہیے تاکہ آپ مزید سیکھیں۔ شکریہ پادری صاحب۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا پادری صاحب کے دلائل میں پادری صاحب نے یہ بخوبی بتایا کہ ہم پہ شریعت کس طرح سے لاگو نہیں ہوتی۔ تو اگلے پروگرام میں آپ سے ملیں گے آپ کا ہوسٹ تھامس مسیح۔